تیسرا برس ہے اس کے انعقاد کا، اور خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ وہ چہرے جو 2 برس سے آ رہے تھے وہ بھی موجود ہیں، اور کچھ نئے لوگ بھی تشریف لائے ہیں۔ مجھے امید تو نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہم نے جس طرح سے ایک چھوٹی سی محفل کا آغاز کیا تھا، اور جس میں اب سننے والوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ابھی تک اس لیے نہیں آ پائے، ایک تو بارش نے سارا نظام اتھل پتھل کیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگوں کے اس وقت بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک کوشش ہم نے شروع کی تھی جب پہلے برس، تو سوچا یہ تھا کہ موسیقی سننے کی چیز تو ہے ہی، لیکن موسیقی جاننے کی بھی چیز ہے۔ جب تک آپ کسی چیز سے شناسا نہ ہوں تو اس کو بالکل اوپرلی سطح سے انسان محسوس کرتا اور دیکھتا ہے۔ اور اس بات کو جب آگے بڑھایا تھا تو اب ماشاءاللہ برطانیہ کی بہت سی محافل ایسی ہیں جس میں موسیقی کے بارے میں، شاعری کے بارے میں بات بھی ہوتی ہے، کچھ معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ جو مختصر محافل ہوتی ہیں جن میں چنیدہ اور مدعو افراد ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ آپ شاعر یا گلوکار یا فنکار کے قریب ہوتے ہیں، اور یہ فنون لطیفہ سب کے سب، میرا اپنا ذاتی فلسفہ یہ ہے کہ یہ قربت کی چیزیں ہیں، اور قربت دونوں معنی میں ہے کہ وہ لوگ جو سامعین کے طور پر ہوں ان کی بھی قربت رہے، اور وہ احباب جو کسی نہ کسی صورت میں پرفارم کر رہے ہوں ان سے بھی سامعین کی اور ناظرین کی قربت رہے۔ اصل میں فاصلوں اور نفرتوں میں یہی ایک فرق ہوا کرتا ہے۔ آج مجھے ذاتی طور پر خوشی اس بات کی بھی ہے کہ میرے برادر بزرگ، بہت اچھے شاعر، بہت بڑا نام اردو ادب کا، اب یہ کلیشے ایسا بن گیا کہ کسی سچے آدمی کو بھی بڑا نام کہیں تو لگتا ہے یہ اسی طرح سے ہے جیسے سب کو کہا جاتا ہے۔ عقیل دانش صاحب ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے یہاں پر اردو ادب کی کسی مفاد کے بغیر آبیاری کی۔ شاعر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاعر بڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان بڑا ہونا بڑی بات ہے۔ شعر خود انسان کو بڑا بنا دیتا ہے اگر اچھا ہو۔ ہماری خوش بختی کہ وہ تشریف لائے اس محفل میں، اور انشاءاللہ ضرور ان کے کلام سے بھی ربا ربی میں آدمی کہہ گیا تھا محفوظ ہوں گے۔ ہمارے ایک اور دوست، میں نے بہت کم شاعر اپنی زندگی میں ایسے دیکھے ہیں اپنے علاوہ جنہیں شعر سنانے کا شوق نہ ہو، اور جو گھبرائیں کہ انہیں کہیں شاعر بتا نہ دیا جائے، ورنہ اسے شاعر ہی نہیں سمجھا جاتا جس کے بغل میں بستہ نہ ہو۔ اب وہ بستہ بے ہو یا الف ہو یہ ایک علیحدہ بات۔ ڈاکٹر مجتبیٰ کہنے کو، مرتضیٰ کہنے کو یوں تو طب کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شاید ڈاکٹر سے شاعر بہت اچھے ہیں۔ غلط نہیں یہ بات نہیں، دونوں کا موازنہ نہیں کیا جاتا۔ وہ پتہ نہیں، مجھے کبھی کبھی خیال ہوتا ہے جیسے یہ بھی میرا اپنا ذاتی فلسفہ ہے کہ اگر شاعر اچھا کوک نہیں ہے تو وہ شاعر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ شاعری یوں بھی جو اظہار کا شاید بہترین طریقہ ہے، وہ خود ایک کوکڈ چیز ہے۔ کچی چیز شاعری نہیں ہوا کرتی۔ بتانا چاہ رہے ہیں شعر اگلنا اور شعر کہنا 2 الگ چیزیں ہیں۔ ہاں یہ میں کہہ رہی ہوں، اصل میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک فلسفہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اور ساتھ چیلنج بھی دے رہے ہیں کہ دوسرے ان محفلوں کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے، جو گھریلو اور چھوٹی محفلوں میں گفتگو آپ کر سکتے ہیں اور مکالمہ بھی ہو سکتا ہے۔ شعر اگلنا اور شعر کہنا اور شعر لکھنا
یہ تین بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. آپ یقین کیجئے جو جینون شاعر ہیں وہ شعر کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. ایک ایک دن میں شعر نہیں ہوا کرتا. کئی کئی شعر اچھے شاعروں کے ایسے ہیں جو برسوں سے ایک ایک شعر لکھا ہے, غزل مکمل نہیں ہو پاتی. اور یوں بھی 30 شعروں کی غزل میں ایک آدھ شعر ہی غزل کا شعر ہوتا ہے, باقی جنگل کے شعر ہوتے ہیں. کسی بھی گیدڑ کے پیچھے لگ جائے. عقیل دانش ہماری اوریجنل اردو شاعری کا نام ہے, اور جتنے شعر میں نے ان کے پڑھے اور سنے ہیں اس میں واقعی متعدد اشعار ایسے ہیں. ظاہر ہے ہر مصور کی ہر تصویر اچھی نہیں ہوتی اور ہر فنکار کی ہر فن پارہ خوبصورت نہیں ہوا کرتا, لیکن متعدد اشعار ایسی ہیں جس میں واقعی میرا اپنا یہ جو فلسفہ ہے کہ شاعر شعر کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے, وقت گزارتا ہے, پھر کہیں جا کے اس کا اظہار کرتا ہے. میں ابھی ڈاکٹر مرتضیٰ سے یہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں اب یہ روایت شاید بن گئی ہے کہ دو چیزیں, شاعری اور گلوکاری, یہ اب ایسے دو شعبے ہو گئے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی کام نہیں آتا تو چلو یار یہی کام کر لیتے ہیں. برائی میں کیا بری بات ہے, لیکن یہ بالکل غلط روایتیں ہیں. میں نے کہیں اس سے پہلے بھی کہا تھا پاپ میوزک کوئی بری چیز نہیں ہے, ہے ہی پاپولر میوزک, مقبول میوزک جو ہے اسی کو پاپ میوزک کہتے ہیں. لیکن اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ پاپ میوزک والا خود گانا بھی لکھتا ہے, خود جیسی تیسی ہے اس کی, جیسی تیسی پنجابی والی, اس کی موسیقی بھی ترتیب دیتا ہے, ریکارڈ بھی اسے خود ہی کرتا ہے, ویڈیو بھی خود ہی بناتا ہے, اور اس میں چہرہ بھی اسی کا ہوتا ہے, اور آخر کو سنتا بھی خود ہی. وہ جو ہماری غزل کی روایت ہے وہ دم توڑتی چلی جا رہی ہے. آگے چل کے بات کریں گے کہ ہم وہ فخریہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ قابل فخر لوگ ہیں, وہ قابل فخر خطے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں ایسی ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں. کچھ چیزوں کا تذکرہ کروں گا آگے چل کے کہ ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. پرابلم ہمارے ساتھ معاشی, معیشی, سیاسی, سماجی ان حوالوں سے یہ ہو گئی کہ ہماری وہ ساری چیزیں عقیل بھائی جن پر ہمیں فخر کرنا چاہیے تھا ہم ان پر شرمسار ہوتے ہیں. اپنی زبان بولتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں, اپنے دین کی بات کرتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں, اپنا نام جعفری سے جیف اچھا لگتا ہے, رضوی سے رز اچھا لگتا ہے. آج ایک فاروق سے ملا تھا, خدا مجھے محفوظ رکھے, اس نے کیا اپنا مخفف بنایا ہوا تھا میں نہیں بتا سکتا آپ کو, کیا آج ہی کی بات. وہ ساری چیزیں جو ہمارے فخر کی ہیں ان کو ہم نے شرمندگی بنا لی. آپ یقین کریں, کبھی سوچئے گا اس بات کو گھر جا کے بھی, اس کمرے میں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے اور کسی بھی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے یہ بہت بڑی تعداد ہے. ورنہ دنیا کی بڑی بڑی تحریکوں کی ہسٹری پڑھیے تو وہ 2 یا 3 لوگوں سے شروع ہوئی تھی, اور تحریک ہوتی وہی ہے جو پنپتی ہے, پھیلتی ہے, فروغ پاتی ہے. تو فروغ 2000 آدمی سے 2 آدمیوں تک نہیں پایا کرتا, 2 سے 2000 تک پایا. یہ گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ درمیان میں بھی, یہ ڈرا رہا ہوں آپ کو صرف. آصف رضا ان گانے والوں میں سے ہیں جنہوں نے اس پاپائیت کے دور میں, پاپ میوزک کو کہہ رہا ہوں, آصف نے اس دور میں غزل کو کم از کم برطانیہ کی حد تک زندہ رکھا ہوا ہے. میں نے خود ایک چیز نوٹ بھی کی اور آصف کو بتایا بھی. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم غلطی نوٹ کرتے ہیں اور بتانے میں جلدی کرتے ہیں. کسی کی خوبی نوٹ کرنے میں اول تو نوٹ لگتے ہیں اور بتاتے ہوئے بڑے شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار کہیں خوبی بتا دی تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں یہ خوبی ہے, آئندہ سے بلوانا نہیں. آصف دیکھیے, جتنے لوگ محفلیں گانے والے ہوتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے,
اور ان کا ایک بہت اندھا امتحان ہوتا ہے کہ 200, 250, 300 لوگوں میں بیٹھے ہوئے اللہ جانے کون کیا فرمائش کرتے, اور جس کی فرمائش پوری نہ ہوئی 2000 میں سے تو نے کہا یار یہ کیا گانے والا بلوایا, اس کو نہ کوئی گلوکار کہے گا نہ فنکار کہے گا, وہ فوراً یہاں آئے گا کیا گانے والا بلوایا. میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ آصف ایسا گانے والا ہے کہ اس سے آپ کسی چیز کی فرمائش کیجئے, اس باولے بچے کی طرح نہیں جو یہ کہے کہ گھر کی بنیاد ہلا دو, لیکن تاکل کے طور پر کسی چیز کی آپ فرمائش کیجئے کہ اسے پوری کرتا ہے. لیکن جو بات کہنا چاہ رہا ہوں